انسانوں پہلے کو بڑے غور سے سنیں، دیکھیں ہر سوال کا ہمیں ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح انسانوں کی جسمانی ضرورت کا بندوبست کیا ہے، ہر چیز اگا کے زمین سے جو ہماری جسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جو جسم کی بڑھوتری کے لیے، افزائش کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، تو اس نے رزق کا، جسم کا تو یہ بندوبست کیا، لیکن انسان کی ہدایت جس کا تعلق اس کی روح سے ہے، اس کا بھی بندوبست اللہ کے ذمہ تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ خالق، رازق، مالک اور حاکم ہے۔ تو اس نے پھر اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا جا سکے۔ اچھا، اب صرف یہ اتنی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ رسول اس لیے اہم ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور پورا قرآن اس بات کا گواہ ہے، واقعات کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ اگر رسولوں کی بات مانی گئی ہے، ان کی دعوت کو لوگوں نے قبول کر لیا، تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ تائید اور نصرت آ گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو ہے وہ دنیا میں کتنے کامیاب ہوئے۔ 13 سال مکے کے بعد ہجرت کی تو مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی، حکومت دن بدن اسٹرانگ، اور حتیٰ کہ 10 سال بعد جب حکومت کے، تو پورا جزیرۃ العرب جو تھا وہ اس دین کے نفاذ ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ رسول بڑے اہم ہیں، اور ان رسولوں کو اللہ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اللہ پیغام دیتا ہے، اور جو لوگ اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں، جو اس کی اطاعت اور اس رسول اور اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس کی اتباع کرتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ جو قبول کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، زندگی میں اس کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ اب آئیے جو اس کو مان کے نہیں دیتے اور پھر اللہ ہی کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس پیغام کو جو اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کرتے ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بڑا کھول کھول کے کہ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو دنیا میں تباہ و برباد کرتا ہے۔ آپ یہ سارے واقعات سورہ اعراف میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ ہود میں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری مکی صورتوں میں بھی کثرت سے یہ واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح برباد کیا۔ سورہ نوح 71 نمبر پر ہے، پوری تفصیل موجود ہے کہ قوم نوح نے جب اس کو ریجیکٹ کیا تو ان کا کیا حشر ہوا۔ تو یہ تھا رسالت کا مقصد، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ اور جب کوئی رسول کی لائی ہوئی قرآن جسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی لائی ہوئی سنت پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ کس قدر ملک ذلت اور پستی سے دوچار ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری جو تباہی اور بربادی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کے قرآن اور اس کی سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنے کا یہ ہماری تباہی اور بربادی اور ذلت کی وجہ ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوال کرے۔ بات کلیئر ہے؟ اب اس کو بند کریں، میں آن لائن لکھتے بول رہے ہیں آپ۔ جی سر۔ جی، کوئی سوال؟ اب دیکھیں، تمام رسولوں کی دعوت کے جو مشترکہ نکات ہیں وہ 5 ہیں۔ تو یہ 5 نکاتی پروگرام آپ دیکھیں، ہر نبی کا پہلا کام کیا تھا کہ اللہ توحید کی تبلیغ کریں، کہ لوگوں کو ایمان باللہ کی دعوت دیں اور توحید کو سمجھائیں۔ قرآن دیکھ لیں، قرآن کے اندر توحید کا، قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں۔ قرآن کی ابتدا بھی توحید سے ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इब्तिदा है, ये तौहीद है। और तीनों सूरतें आखिरी सूरह अखलास और से लेकर सूरह वन्नास तक तीनों की तीनें 100% तौहीद। तो पहला काम तौहीद की तबलीग, और दूसरी काम अंबिया का जो था पॉइंट कि अल्लाह की इबादत करो। ये अल्लाह की इबादत की दावत क्यों दी है अंबिया ने आकर, जल्दी बताएं। शाबाश, हाँ भाई, क्यों दावत दी है अंबिया को? हर नबी ने आके कहा है या कौम इबुदुल्लाह। ये इस हैंडआउट को पढ़ लिया करें थोड़ा पहले कि क्योंकि ये, सर तमाम जिन और इंस को इबादत के लिए ही पैदा किया गया। हाँ ये है जवाब। मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नो इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, इसलिए अंबिया का सबसे अहम नुक्ता दूसरा। तीसरा नुक्ता रसूल की इताअत। हर रसूल ने कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीऊनी, मेरी इताअत करो। ये क्यों नबी ने कहा, जल्दी बताएं। अल्लाह की इताअत का हुक्म इसलिए दिया अंबिया ने कि वो उनकी इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत है। सूरह निसा की आयत है, वह मैं युतिर रसूला, जो कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे फ़क़द अता अल्लाह, गोया उसने किसकी इताअत की? अल्लाह के, अपनी अल्लाह की इताअत की। तो रसूल नमूना होता है अल्लाह की इताअत का, इसलिए उसका हुक्म दिया गया। और उसके बाद तागूत से इज्तिनाब, तागूत से बचो। क्या मतलब है? कि हर वो ताकत जो अल्लाह अपने अंदर अल्लाह की ताकत समझे और वो अल्लाह की ताकत के मुकाबले में खड़ा हो, वो तागूत है। पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं। अगर हमारा नफ्स बागी है अल्लाह ताला के अहकामात से, तो ये नफ्स तागूत है। अगर कोई इदारा हुक्म देता है कि कुरान और सुन्नत के छोड़ के मेरी इताअत करो, वो इदारा तागूत है। यूनाइटेड नेशन तागूत है, IMF तागूत है, इसलिए कि वो दुनिया को अपने निज़ाम के तहत लाना चाहते हैं, अल्लाह के निज़ाम को छोड़कर, इसलिए वो तागूत हैं। और हर तागूत से बचो। तो अल्लाह ने इंसानों की बेहतरी के लिए हुक्म दिया। आप देख लें, पाकिस्तान की आज तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह तागूत की इताअत है। हमने अमेरिका का कहना माना, सियासी तौर पे अमेरिका खुद भी तबाह हुआ, और आज हम भी जिस मुकाम पे खड़े हैं वो आपके सामने है। IMF का तागूत है, वो एक सूदी निज़ाम दुनिया में जारी करना चाहता है, और जब हमने उसके चंगुल में फंसे तो आज अपनी मईशत को देख लें। फिर आप देखें तो इसलिए कहा कि तागूत से बचो। अच्छा, ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसमें तागूत कहाँ पर है? हाँ जी, आप जरा स्टूडेंट बन के बैठे ना, और एक्टिव और सोच समझ के, ताकि सवालों के जवाब दें, पार्टिसिपेट करें। तो ला इलाह, हाँ, ला जो है, कोई इलाह नहीं है, कोई तागूत नहीं है। कौन है इलाह? इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला। ये है ला के अंदर, ये मौजूद है कि कोई इलाह नहीं है, कोई तागूत नहीं है। इलाह इलाह सिर्फ एक है, और वो अल्लाह है। बात समझ आई कि नहीं? जी सर। आखिरी बात जो है, हर नबी ने आके कहा कि अदल को कायम करना है। जब अदल कायम नहीं होता तो फिर क्या होता है भला? क्या होता है? अपने मुल्क, तबाही आती है सर, तबाही आती है। हाँ, अपने मुल्क को देख लें।
ظلم جب ہوتا ہے تو معاشرہ کس قدر تباہ و برباد ہوتا ہے، تو انبیاء اس لیے آئے کہ عدل کا نظام قائم ہو تاکہ ظلم ختم ہو جائے۔ یہ 5 نکاتی پروگرام، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اب آپ قرآن سے دیکھتے ہیں اس کو۔ تمام رسولوں کا پہلا جو نقطہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ذرا قرآن کا اعلان دیکھیں، ہم نے کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نہیں بھیجا۔ تو کس لیے بھیجے؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے۔ کیا وحی کرتے تھے؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فَاعْبُدُونِي، لہذا میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا کہ عبادت الہی، دیکھیں ہر نبی آ کے اپنی قوم سے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیج دیا۔ کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم مقصد ہے انسان کی تخلیق کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو نبی اسی لیے آئے کہ آپ کو کہیں کہ آپ عبادت کرو اللہ کی۔ تیسرا نقطہ کہ رسول کی اطاعت کرو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کس لیے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس رسول کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا حکم۔ اور طاغوت سے اجتناب جو چوتھا نقطہ تھا، بڑے غور سے دیکھیں، قرآن نے کھول کے بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیج دیا۔ کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پوجا اور پرستش سے بچو۔ آپ دیکھ رہے ہیں طاغوت کی جب بندہ کہنا مانتا ہے، چاہے وہ اس کا بگڑا ہوا نفس ہو، خواہشات کے پیچھے چلے، دنیا پرستی کرے، فساد ہوگا۔ اور اگر من حیث القوم طاغوت کی بات مانے، جیسے ہم نے 20-25 بلکہ 70 سال سے امریکہ کا کہنا مان رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں طاغوت کی ماننے کے بعد ہماری ذلت اور پستی کی کوئی حد ہے؟ اور یہ 5واں نقطہ سورہ حدید کی آیت بہت واضح ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے اپنے رسول بھیجے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ یہاں بینات میں قرآن دلائل ہیں، اس لیے قرآن کتاب بین ہے، اور معجزے بھی ہیں، کیونکہ وہ معجزے ان انبیاء کی صداقت کی دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان انبیاء کو بھیجا بینات کے ساتھ اور ان پر کتابیں نازل کی، والمیزان، اور ایک ترازو، حق و باطل۔ کتاب کیا تھی؟ میزان تھی، جو بتاتی تھی کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ کس لیے کتاب نازل کی؟ کس لیے ان کو بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو کس پر قائم کر دیں؟ انصاف پر، عدل پر۔ یہ تھا انبیاء کا مقصد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، بڑے غور سے اس آیت کو سنیں، اور اب سوال آ رہا ہے آپ کے لیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں بڑی قوت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں اس لوہے میں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ کس لیے نازل کیا لوہا؟ اور اس میں منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ منافع کا مطلب کیا ہے؟ لوہے سے آپ کی گاڑیاں، کاریں، ریل، روڈ، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، مَن يَنصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کی، وَرُسُلُهُ، اس کے رسولوں کی، بالغیب، بغیر دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت ہی قوت والے اور بڑے غالب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے لوہا نازل کیا اور اس میں بڑی طاقت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ زمین کے پہلے باقی انسانوں سے پہلے آیا آیت کیا ہے؟
کہ اللہ اپنی نشانی گنوائے، اللہ اپنی نشانیاں گنوائے۔ ہاں جی، آپ نے جواب نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوہا نازل کیا، اس میں بڑی طاقت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ منافع میں نے آپ کو بتایا کہ لوہے سے تو آپ کے پتہ نہیں کتنی بجٹ بنتے ہیں۔ اللہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس لوہا اتارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون رسولوں اور کون میری مدد اور رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ جلدی بتائیں۔ سر جو ہمیں طاغوت کے خلاف یا فسق و فجور کے خلاف جو ہمیں جہاد کرنا ہوگا، اس میں ہمیں تلوار بھی چاہیے ہوگی اور ڈھالیں بھی چاہیے ہوں گی اور اپنی زرہیں بھی چاہیے ہوں گی، اس کے لیے شاباش، یہ ہے جواب، یہ ہے جواب، ویری گڈ۔ کہ یہ لوہا اس لیے نازل کیا کہ تاکہ اس کی تلواریں، میزائل، ٹینک بنا کے تم جو ہے تم اللہ کے دین کو غالب کرو۔ آج کفر کیوں غلبہ حاصل کر رہا ہے؟ وہ انہی چیزوں کو استعمال کر کے لوہے سے بنی ہوئی، تو اللہ نے تو اس لیے بھیجی تھی کہ مسلمان اس کو استعمال کر کے اور کفر کو مٹا کے اور اللہ کے دین کو غالب کریں۔ دیکھا کتنی بڑی عظیم آیت ہے یہ سورہ الحدید کی، کہ کس طرح تمہیں اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہیے۔ بات کلیئر ہے؟ جلدی بتائیں، آگے چلیں۔ جی اچھا، اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بنیادی آیت ہے سورہ بقرہ کی 38 اور 39۔ وجہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جب قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا ہے اور وہاں بتایا ہے کہ حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور ابلیس کیونکہ پہلے اجازت دے چکا تھا تو ابلیس نے ان کو ورغلایا، انہوں نے وہ جس سے منع کیا تھا جنت میں پھل وہ کھا لیا اور اس کے نتیجے میں پھر وہ نکالے گئے جنت سے۔ اب یہ تو واقعہ تھا شارٹس جو حضرت آدم اور ابلیس کا تھا، لیکن اسی کے فوراً بعد یہ واقعہ بیان ہونے کے بعد 37 میں تک اللہ نے فرمایا کہ اب آدم اور اولاد آدم کو کہ تم واپس آ سکتے ہو اس جنت میں۔ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے، اور اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی آنے والے معاملات سے کوئی خدشہ غم دائق ہوگا، نہ جو گزرے ہوئے اس پہ، یعنی وہ اس دنیا وہ واپس جنت میں آ جائے گا اور یہاں یہ چیزیں اس کے لیے بالکل وہاں ہوں گی نہیں۔ تو اس کی شرط کیا ہے بلا؟ کہ اس جنت میں واپس جانے کی شرط کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہ، ویری تو گڈ، جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ آپ نے طبیعت خوش کر دی کہ اگر اب وہ ہدایت کیا ہے یہ بتائیں۔ آپ کا سب بالکل جواب ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو پیغام لاتے ہیں اللہ کی طرف آج سے، بیٹا ہمارے لیے کیا ہے؟ انبیاء تو وہ سابقہ قوموں کے لیے ہے نا، ہمارے لیے کیا ہے ہدایت؟ قرآن و سنت کا نظام ہم نافذ کریں۔ شاباش، قرآن و سنت کی جس نے اتباع کی وہ جنت میں جائے گا واپس۔ اب اللہ نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ آدم اور اس کی اولاد اگر یہ کام کرے گی، جو وقت کی ہدایت آئے گی، اس قرآن و سنت اس وقت ہدایت ہے ہمارے پاس، اس پہ عمل کریں گے تو واپس۔ اور آگے دیکھ رہے ہیں گرین میں، ساری ریڈ میں لکھا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری ان احکامات کو جو انبیاء لے کے آئیں گے، جو قرآن لے کے آیا ہے نبی، اس کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ کہاں پھینکے جائیں گے؟ جہنم میں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ کو اور مجھے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ اگر اس جنت میں واپس جانا چاہتے ہو جس کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اس کی نعمت دائمی، وہ لازوال، وہ بے مثال اور اتنی حسین اور جمیل کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، یہ ساری قرآن کی آیاتوں کا خلاصہ میں بیان کروں۔ تو اس کو جانے کے لیے، اس میں پہنچنے کے لیے آپ کو
اتباع ہدایت یعنی اتباع قرآن و سنت، یہ ہے نیکسٹ اسٹیپ۔ اچھا کفرو اور کذبو میں کیا فرق ہے بلا؟ کفرو اور کذبو میں کیا فرق ہے؟ شرک کیا اور کذبوا جو کافر میں نے کافر ہیں جو نہیں مانتے، کذبوا جو آیتیں جھٹلائی گئی ہیں۔ سر نہیں، کفروں کا یہ ہاں ہے جی، کہ وہ خود انکار کرتے ہیں، اور کذبوا میں کفرو یہ کا مطلب ہے کہ وہ پھر اسلام کے خلاف زور لگاتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا۔ کفرو کا مطلب ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یہ کافر ہے جس نے انکار کر دیا کہ مانتا نہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے ایک آدمی نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ یہ اللہ کا دین لوگوں تک نہ پہنچے، یہ ہے کذب۔ اب رسالت کا ایک بہت بڑا اسائنمنٹ ہے جو رسول کو کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہستی ہے جو اپنے رسول کو بھیجتا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ یہ بتائیں خدا کیا ہے اور حق کیا ہے، دین حق کیا ہے؟ شاباش شاباش۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ، ہونہار اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس نے بتایا ہے کہ خدا کا مطلب قرآن ہے کیونکہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور دین الحق جو ہے وہ دین اسلام ہے جو قرآن ہی سے بنامد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ اس ہدایت اور دین الحق جو اسلام ہے اس کو غالب کر دیں، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کو غالب کریں ہر دین پر، سوشلزم، کمیونزم، کوئی بھی لادینیت، سب کو مٹا کے کس کو قائم کر دیں؟ اسلام کو، اللہ کے، تاکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس دین سے مستفید ہو۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب اس آیت کا ایک بہت خاص چیز سمجھیں، آپ کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، یہ کام آپ کس کو کرنا ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت بڑا اسائنمنٹ ہے ہمارا۔ ہم نے صرف نمازوں روزے کا حساب نہیں دینا، کہ ہم نے یہ بھی حساب دینا کتنی جد و جہد کی اس کے غلبے کے لیے ہم نے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، بات کلیئر نہیں تو سوال کیجئے۔ تو یہ جو نوجوان بچے قرآن اور سنت یہ دین کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں کیا لگائی ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ نے دیکھ لیا آیات، آپ نے یہ اس کا خلاصہ ہے کہ ایک 5 نکاتی پروگرام کیا ہے، عقیدہ توحید کی دعوت، یہ سب دیکھ لیے۔ انبیاء کی 25 آپ نے دیکھ لی، عبادت الہی دیکھ لی آپ نے، رسول کی اطاعت، سورہ نساء بھی دیکھ لیا آپ نے، طاغوت سے اجتناب بھی دیکھ لیا، اور قیام عدل کے بارے میں سورہ حدید کی 25 بھی آپ نے دیکھ لی۔ یہ ہے تمام رسولوں کے 5 مشترکہ نکات جس سے انسانی معاشرہ بالکل امن، سکون اور چین اور ترقی کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ملک ایسا ہی حال ہوتی ہے جس سے ہم گزار رہے ہیں۔ کوئی سوال؟ اچھا، یہ اب سارے آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں، میں نے پڑھا دی ہیں سورہ انبیاء کی آیت، اب آپ خود سمجھیں گے کیونکہ پوری طرح بات کلیئر ہو گئی ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ آیت آ چکی ہے آپ کی، تیسرا نقطہ بھی آ چکا ہے، اور یہ طاغوت سے بچنے کی آیت بھی پہلے ہم کر چکے ہیں، اور طاغوت سے مراد کیا ہے یہ ذرا بڑی اچھی طرح پڑھ لیں۔ سرکش، باغی اور حد اعتدال سے تجاوز کرنے والے لوگ، مثلا فرعون، نمرود، اور آج بھی دنیا کے سارے
یہ امریکہ کو ورلڈ آرڈر چلانے والا پریزیڈنٹ طاغوت ہے. آپ کے ملک میں ماضی میں جو طاغوت تھے آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. باغی اور سرکش قومیں بھی، جیسے عاد اور سمود. ہم بھی ایک باغی اور سرکش قوم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور طاغوت کی ہم نے اطاعت قبول کی ہے. باطل اوہام، عقائد جیسے شرک، بت پرستی، یہ بھی ہیں. آخری بات پڑھیے، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے. اسلام سے متصادم آراء، نظریات، خیالات بھی، جیسے ہٹلر کا اپنی نسل اور قوم کے بارے میں نظریہ، سوشلزم، اچھی طرح دیکھیے، کمیونزم، نیشنلزم، کیپیٹلزم وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے طاغوت ہیں. اور اللہ کے قانون کے باغی وہ با اقتدار امیر اشخاص، حکومتیں، ادارے بھی، جن کے پاس لوگ اپنے اختلافی مسائل تحکیم کے لیے لے جاتے ہیں، فیصلے کے لیے. اس میں جیسے کہ اقوام متحدہ، امریکہ، روس، برطانیہ، ورلڈ بینک، IMF، نیو ورلڈ آرڈر وغیرہ، جن کی جانب قرآن نے منافقین کے طرز عمل سے اصولی طور پر اشارہ کیا ہے کہ یہ اپنے فیصلے کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ طاغوت کے پاس. آپ نے دیکھا کہ 75 سال بعد ہم نے کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کراتے رہے یونائٹڈ نیشن سے، اور آج ہم بالکل کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا دیکھیں، کاش ہم یہ فیصلے قرآن و سنت سے لیتے. آج ہم ذلیل اور رسوا ہیں. کوئی سوال یہاں تک؟ بہت اہم بات ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ پانچواں یہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت 25. اچھا، یہ بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے. اس میں ایک لفظ ہے بینات. بینات کا مطلب کیا ہے؟ جس سے مراد صاف صاف واضح ترین غیر مبہم اصول ہیں، جو کس نے بیان کیے ہیں؟ اچھا، مثلا بینات کیا ہے؟ مثال کہ نیک لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. پھر اسی کے مقابلے میں جو ایمان بھی نہیں لائیں گے، نیک عمل بھی نہیں کریں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم. یہ بینات اصول ہے. کتاب جس سے مراد فرائض اور اہم لازمی باتیں ہیں، احکامات ہیں. اسی طرح میزان، ترازو کس لیے؟ کہ اب حق کیا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو، معیشت میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، حق وہ ہے جو قرآن کے مطابق. اگر اس سے ہٹ کرے تو باطل ہے. اور الحدیث میں جو یہ کہا گیا کہ کون مدد کرتا ہے، وہ جو فورس ہے، ملٹری کی فورس، وہ آپ کس لیے یوز کریں گے؟ نہ ذاتی اقتدار کے لیے، نہ اپنے اس کو لوگوں پر اقتدار جمع، بلکہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. یہ ایک بہت اہم بات آئی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے کہ جو چیز ہمارے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے، نظریے کے اعتبار سے اس میں توحید سر فہرست ہے. لیکن عمل کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے اصل چیز کیا ہے؟ ایمان بالرسالہ. یہ بڑی اہم بات ہے. تو رسول کے لیے ہادی کی اصطلاح استعمال کی ہے. ہادی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا. راستہ بھی کون سا؟ سیدھا. تو ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے احکامات پہ برحق ہے. اور اس ایمان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس سارے احکامات کو من و عن اسی طرح مانیں جس طرح رسول نے مانا ہے، ان پر اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول نے عمل کیا ہے. یہ ہے ایمان بالرسل. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش.
یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسول کی اطاعت بار بار قرآن میں آئی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کیا مطلب ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، دونوں کی بیک وقت ایک ساتھ آیا ہے حکم. جو نیچے ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اس کا کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلا ہے اطیع اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. دوسرا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ ہمیں اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے، عمل کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ان کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا ہے. بیٹا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کو اگر بات آپ کی صحیح ہے لیکن بات اس زبان میں اور اس لینگویج میں کریں تاکہ بات بالکل سمجھ آ جائے. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو یا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرق کوئی نہیں ہے. تو رسول کیونکہ نمونہ ہوتا ہے ان احکامات کی پابندی سے عمل کرنے کے لیے جو اس پر نازل ہوتے ہیں، لہذا وہ دراصل خود نمونہ ہے کس کا؟ اطاعت الہی کا. لہذا قرآن نے دونوں کو بیک لازم قرار دیا ہے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کی اور رسول نے جس طرح ان پر عمل کیا. اب قرآن میں سورہ نور میں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ایک صرف اطیع الرسول بھی آیا ہے. اطیع اللہ الگ مجھے قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے. تو اس کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں نا سورہ نساء کی یہ آیت، میں یطع الرسول، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو لہٰذا اصل میں تو اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت سورہ احزاب کی 71 ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. کام کیا کیا اس نے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اور اس کو ملی کیا؟ بہت بڑی کامیابی. یہ بہت بڑی کامیابی کے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جنت کی طرف. جنت. نہیں نہیں نہیں، صرف جنت نہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہے. دیکھیں قرآن اس کامیابی کو کامیابی کہتا ہے. آخرت میں تو جنت ہے لیکن دنیا میں اس کے لیے ایک بہترین انسان جس کی صورت، سیرت، کردار، جس کا عمل اس کو معاشرے میں عزت دے دیتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں امریکہ اور یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کامیابی فوزن عظیمہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی آیت دیکھیں، سورہ شعراء کی کتنی آیات میں یہ بات آئی ہے، سورہ زخرف میں آئی ہے، سورہ نوح میں آئی ہے، اور آیت کا ٹکڑا ہے فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. چھوٹا سا مطالبہ ہے لیکن پوری زندگی کے اوپر کور کرتا ہے. فاتقوا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نیکیوں میں سبقت لو اور گناہوں سے بچو. ایگزیکٹلی، شاباش. کہ تمہارا زندگی میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تم نے برائیوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں سبقت کرنا. یہ ہے ہر نبی کا پیغام. اور وہ اطیعونی، اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں تقوی کا سب سے بڑا، میری ذات میں تقوی ہے. میں اللہ کے ہر حکم پہ سبقت کرتا ہوں اور ہر برائی سے بچتا ہوں. تو اطیعونی جب میری اطاعت کرو گے تو تم اللہ کا تقوی بھی اختیار کر رہے ہوگے، اللہ تعالیٰ کی
अहकामात इलाही की पाबंदी भी कर रहे हो, जिससे मना किया उससे रुक भी रहे हो। बड़ी देखें छोटी आयत कुरान को ताल्लुक पैदा करें कुरान से। अब देखें यहाँ रसूलों का मर्तबा मकाम क्या है, सूरह निसा की 64 में देखें, वमा अरसलना मिन रसूल, अल्लाह फरमा रहे हैं जो कोई रसूल भी हमने भेजा है, किस लिए भेजा है, इल्ला लियुता, कि उसकी पैरवी की जाए। क्यों पैरवी की जाए, बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह के हुक्म से रसूल मुता होता है, उसकी इताअत करना लाजिम है। कि क्यों, ये अल्लाह का हुक्म। और फिर सूरह निसा की आयत, वमन युतिर रसूल, जो कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है फकद अता, गोया उसने किसकी इताअत की, अल्लाह की इताअत की, क्योंकि वो नमूना है। जरा ये आयत देखिए और कुरान का ये जो दावत है कि तुम्हें कामयाबियां मिल सकती हैं सिर्फ इस शर्त पर कि तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करो, और तुम जिल्लत और नाकामी और पस्ती से दो चार हो गए अगर ये काम छोड़ दोगे। मुझे कोई मिसालें देने की जरूरत नहीं है, आप अपने मुल्क को देख लें, अपने हालात को देख लें। अब जरा इन आयत को पढ़ते हैं और गौर से सुने। मैं युतिल्लाह व रसूलहू, जो कोई इताअत करे अल्लाह रसूल की, नंबर 1 उसको क्या मिलेगा, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो ऐसे बागों में दाखिल होगा जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेगा, ये अर्जी है दुनिया। और नंबर 2 वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये अजीम कामयाबी है कि दुनिया आखिरत में उस जन्नत में पहुंच जाए कि जहाँ बाग भी ऐसे कि जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और बाग भी लाजवाब और लाजवाब। देखें इस ये बड़ी अहम आयात हैं, इनको समझिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत का इनाम पहली निसा में देखा, आप देखें निसा ही के 69 में, तो मैं युतिल अल्लाह व रसूल, जो कोई इताअत करे अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाहु अकबर, क्या इनाम है। फउलाइका मअल्लज़ीना, ये उन लोगों के साथ होंगे, कौन लोग, जो दुनिया में अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे। फउलाइका मअल्लज़ीना, ये उन लोगों के साथ होंगे अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। ये कौन है, मिन नबीयीना, अंबिया हैं, व सिद्दीकीना, और वो सिद्दीक जैसे अबू बकर सिद्दीक थे वैसे, व शुहदा, शहीदों के साथ होंगे, व सालिहीना, और नेक लोग। ये आखिरत का इनाम है। और वह हसना उलाइका रफीका, क्या उम्दा साथी होंगे जन्नत में, भाई अंबिया का साथ, सिद्दीकीन का साथ, शुहदा का साथ और सालिहीन का। ये बंदे को कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब अल्लाह और जब रसूल की, युती अल्लाह व रसूल, या युती अल्लाह व रसूल। तो देखें इसके कितने बड़े इनामात हैं, और इन इनामात को हासिल करने के लिए काम जरूर कीजिए। देखें कुरान में किस तरह, सूरह नूर की 52, मैं युतिल्लाह व रसूलहू, जो कोई इताअत करे अल्लाह और उसके रसूल, व यख्शल्लाह, और अल्लाह से डरे, व यत्तके, और नेकी में सबकत करे और बुराई से बचे, फउलाइका हुमुल फाइज़, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तो कामयाबी आखिरत की मशरूत है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से। दुनिया के अंदर अल्लाह से डरते हुए नेकी करे, बुराई छोड़े, तकवा की रोश शक्ति है। अगली आयत कंपैरिजन देखें, सूरह फतह की आयत 17 में, मैं युतिल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा, जो इताअत करे अल्लाह और रसूल की वो बागों में दाखिल होगा जन्नत के, जिनके नीचे से नहरें बहती। आगे सुने, रेड में क्या है, वमन यतवल्ला, जो इससे मुंह मोड़े, इससे अल्लाह और रसूल की इताअत से, युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा, अल्लाह उसको बड़ा शदीद अज़ाब दे। और सूरह नूर की आयत 56, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और किसकी इताअत करो, रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो रहम, अल्लाह के रहम
کب ہوگا ہم پر؟ جب ہم اطیع اللہ اور اطیع رسول کریں گے اور یہ نظام قائم کریں گے، نماز ہاں، نماز اور صلاۃ، زکوٰۃ۔ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو رحم کے مستحق۔ تو آج آپ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو کہ ہم پر اللہ کا رحم کیوں نہیں ہوگا؟ ہو رہا اس لیے کہ یہ کچھ کام ہم نہیں کر رہے۔ تو قرآن انسان کو بار بار دعوت دیتا ہے۔ یہ تو تھا نا اس کا اجر، کس کا؟ اطاعت رسول، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا۔ آپ ذرا ریڈ میں دیکھیں، اللہ اکبر۔ یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ کے دنیا میں ہمارا رویہ ٹھیک ہے، ورنہ جس رویے پہ ہم چل رہے ہیں اس کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے۔ کیا خرابیاں ہوں گی اگر یہ کام؟ یوم تتقلب وجوہہم فی النار، اس دن چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ باربیکیو کی جائیں گے۔ باربیکیو دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ کس طرح گوشت پر اس کو سلاخوں کو پلٹتے الٹے پلٹتے ہیں؟ تو چہروں کا اللہ تعالیٰ، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یوم تتقلب وجوہہم فی النار، اللہ چہروں کو الٹ پلٹ کرے گا جہنم میں۔ یقولون، اس وقت کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ اور اس کے۔ تو آج موقع ہے نا، اللہ نے کیسا کرم فرمایا کہ ہمیں بتا دیا۔ سورہ النساء کی 14 دیکھیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پھلانگے، پرواہ ہی نہ کرے کہ یہاں حد ہے میں نے ادھر رہنا نہیں، پھلانگے دوسری طرف، يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ یہ ذلت والا عذاب کیا ہوتا ہے بھلا؟ سر سب کے سامنے جو ہوتا ہے، ہاں، جس کو بالکل تاکہ منہ چھپاتا آدمی کہ اوہو۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جو حکمران کہتے ہیں نا دنیا میں لوگوں کے سامنے، وہ کوئی نہیں اللہ واللہ، یہ کرو تمہیں جو مرضی ہے کرو۔ مشرف صاحب نے یہی کیا نا۔ اب ان تمام لوگوں کے سامنے جن کے سامنے انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، ان کو دکھا کے اللہ عذاب دے گا۔ لہٰذا بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیں آیت احزاب کی 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول حکم دے امراً کسی کام کے، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کو کیا کرنا ہے بھلا؟ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ شاباش، اطعنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا۔ اب ہم مین میخے نکالتے ہیں، ہم ہوتے کون ہیں؟ اللہ نے اب حکم دیا برحق، اپنی عین کامل حکمت اور کامل علم کی بنیاد پر۔ ہم کہیں کہ نعوذ باللہ یہ سود اللہ نے کیوں حرام کیا ہے، ہم کہیں کہ یہ پردہ کیوں جائے ستر کا حکم دیا ہے، یہ بہت بڑا جرم۔ ایمان لائے تو ہر چیز کو مانو کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا برحق۔ آج ہم پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو تھا نا کہ کوئی اختیار نہیں، اہل ایمان جم کے ڈٹ کے عمل کریں، نتائج ان کے سامنے بڑھا۔ لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، حالانکہ اس کی طرف لوٹے بغیر ہم اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتے، ہمیں خیر، ہمیں امن مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم اتنے دور نکل گئے ہیں کہ اس کی طرف ہم
بڑی سخت آیات ہیں، دیکھیں وَمَن یعص اللہ ورسولہ، جو کوئی رسول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، لہو نار فن لہو نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے۔ آپ نے فائدے بھی پڑھے ہیں اطاعت رسول، اب دیکھیں کس قدر، اور آگے سنیں وَمَن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اور وہ شخص جو ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مثال کون ہے؟ ہم خود مثال ہیں۔ ہم نے نبی، بھائی وہ دین نافذ ہوا نا دور نبوی میں، وہ دین نافذ ہوا خلفائے راشدین کے دور میں، فائدے بھی دیکھ لیے۔ آج ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ذلتوں اور پستیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، وہ شخص جس نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے کیپٹلزم کو اختیار کیا ہے نا، دیکھیں بالکل ہم پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں جو نبی کی تو مکر مخالفت اور غیر مومنوں کے راستے پہ اختیار کرے، اللہ کہتے ہیں نولی ہے ما تولى، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو جس طرح وہ پھیرنا چاہتے ہیں، جاؤ کرو دنیا میں، لیکن اس کا انجام سوچ لو، وہ نسلی ہے جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ۔ اچھا آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن میں فائدے بتائے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور نقصان بھی ہم نے پوری طرح کھول کے آیات پڑھ لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اطاعت رسول کا معیار کیا ہے، ہم نے کہاں تک اس کو فالو کرنا ہے، کس لیول تک؟ کیا پیاری آیات، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے منع کریں فَانْتَهُوا، باز آ جائیں۔ کیا بات ہے، دیکھا آپ نے کس قدر کنکریٹ حکم ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، نیکیاں میں سبقت کرو، نیکیوں میں، اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرو، اگر یہ نہیں کرو گے ان اللہ شدید العقاب، آج کیا ہے، اللہ بڑی سخت سزا دے گا، بڑا سخت عذاب دے گا۔ معیار مطلوب کیا ہے؟ جو حکم دیا ہے اس پر بڑا چون چرام بڑی خوشی سے عمل کرو کہ میرے رب نے الحمدللہ، میرے آقا نے، مالک نے اپنے رسول کے ذریعے مجھے یہ برحق حکم دیا ہے، خوشی سے اس کو قبول کرو، اور یہ ہے معیار۔ دوسرا فلا وربک، یہ جو وربک کا مطلب کیا ہے؟ تیرا رب اس بات کے گواہ ہے، جو آگے بات آ رہی ہے اس میں گواہی کس کی ہے؟ کہ اتنی سچی اور پکی ہے کہ اللہ خود اس پر گواہ ہے۔ لا یؤمنون، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب کہ تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک وہ، اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو باہمی، تو فیصلہ کس سے لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو حکم مانے، یہ ہے آپ کو حکم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت کو حکم مانے۔ ہم فیصلے لے کے جاتے ہیں قرآن و سنت کے سامنے، ہم تو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جاتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کس کس کے پاس مالی مشکلات ہوتی ہیں تو اور غلام بننے کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہاں پتہ چلا کہ مومن ہے ہی وہ جو فیصلے قرآن و سنت کے مطابق قرآن سنت سے لے اور اس پر عمل کرے۔ اچھا یہاں تک بات نہیں، آگے بھی بات دیکھیں۔ پہلے تو فیصلہ وہاں سے لے، اگر نہیں لیا تو مومن نہیں۔ نمبر 2،
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ میں آپ کو بتاؤں مثال کیا ہے تنگی کی، کہ بندہ کہے کہ یار پتہ نہیں اللہ نے سود کیوں حرام کی ہے، ساری دنیا کھا رہی ہے۔ اور بھائی ساری دنیا کھا رہی ہے تو پھر معیشت بھی تو دیکھ لیں دنیا کی، تباہی بھی تو دیکھ لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کسی تنگی کا بھی احساس نہ کریں، گویا اللہ کا حکم آ گیا بس کافی ہے میرے لیے، خوش کہ میرے رب نے برحکم دی، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں فیصلہ کر سکتا۔ جو پہلی بات کہ مانے قرآن و سنت کو اور اس کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کرے، اور تیسری بات وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور ماننے کا بھی حق ادا کرتے ہیں، پھر مومن ہے۔ یہ ہے معیار اسلام کا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم لیبل مسلمانوں کا لگا کے اور وہ ساری حرکتیں غیر مسلموں کی کریں، نہیں، مومن ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں، شادی بیاہ، کھانا کمانا، خرچ کرنا، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر دیکھیں سورہ احزاب کی 36 جی، ما کان مومن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے پاس کوئی اختیار، کیا کریں؟ سمعنا واطعنا۔ اور ومن یعص اللہ، اب بالکل قرآن ایک بتاتا ہے کہ اگر کرو گے تو یہ انعام ہے، نہیں کرو گے ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ جیسے آج ہم پاکستان میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر گمراہی کے اینڈ پہ جا پہنچے۔ اب اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ معیار مطلوب یہ ہے کہ انما کان قول المؤمنین، بس مومنوں کے کرنے کا بات تو یہ ہے اذا دعوا الی اللہ ورسول، جب ان کو کہا جائے کہ بلایا جائے کہ یہ ہے اللہ اور رسول کا حکم، لیحکم بینہم، تو ان کو دعوت دی جائے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فیصلہ لو، این یقولوا، پھر وہ کیا کہیں؟ یہ ہے مومن کا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ فاولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر کے مانیں گے، یہ فلاح پائیں گے، یہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ پھر دیکھیں سورہ نور کی آیت بتایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب بھی ان کو بلایا جائے کہ اور اللہ اور رسول کی عدالت سے فیصلہ لو تو کیا کہیں؟ این یقولوا سمعنا، یہ ہے مومن کا کام، یہ ہے معیار مطلوب۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت 54 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب آپ سے اور مجھ سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے درمیان اول الامر یعنی حکمرانوں کی۔ کب تک؟ آگے بڑی کلیئر ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، تنازع کس کے درمیان ہوگا؟ اول الامر اور عوام کے درمیان تنازع ہوگا، اللہ اور رسول سے کوئی تنازع نہیں ہو سکتا، وہاں تو سمعنا واطعنا۔ اب یہاں کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے تو اول الامر کا مشروط ہے، کیوں؟ اگر آپ کے اور جن نے حکم دیا ہے ان میں کوئی ڈفرینس ہے تو پھر فردوا الی اللہ والرسول، پھر آپ نے اس ڈفرینس کو لے جا کے کہاں پیش کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو نا
تو پھر تمہارا یہ کام ہوگا کہ اس فیصلے کو کس ریفرنس کو کہاں لے کے جاؤ؟ قرآن سے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو تم مومن ہی نہیں ہو. اور پھر کیا بات سن لی آخر ذالک خیر. اگر یہ کام کرو گے نا کہ اگر کوئی ڈفرینس ہے تو کس کو پاس لے جاؤ گے؟ قرآن و سنت کے پاس. یہ بہترین ہوگا کام. وہ احسن تعویلا اور انجام کے اعتبار سے. مثال سنیے بڑے غور سے. لوور کورٹ فیصلہ دیتی ہے سود کے خلاف تو اپیل کس کے خلاف جا کے دیتے ہیں ہم؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. بھائی یہی تو اللہ کہہ رہے ہے تم مومن ہی نہیں ہو. تمہیں تو اس فیصلے کو کس پہ پیش کرنا چاہیے تھا؟ قرآن و سنت میں. قرآن و سنت نے واضح طور پر بتا دیا کہ سود حرام ہے اور سود سے پاک معاشرہ بن سکتا ہے. یہ بن چکا ہے تو ماضی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ. اور تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو انجام بھی دیکھیں. وہ بہترین انجام ہے اور یہ بدترین انجام ہے جو آج سود کا جاری ساری ہونے سے مہنگائی کی انتہا دیکھیں. روپے کی ڈیویلیویشن کی انتہا دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1960 میں جب میں امریکہ پڑھنے گیا تو ڈالر 5 روپے کا تھا. آج کتنے کا ہے؟ 300 کے قریب پہنچ چکا ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ ہے انجام ہوتا ہے جب اللہ کے دین کی خلاف ورزی بندہ کرتا ہے. برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ ان سب چیزوں کو دوبارہ پڑھیں سمجھیں. اگلے دن کل پھر سوال کریں اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تھا رسالت کے بارے میں. ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ رسولوں کا ایجنڈا 5 نکاتی ہوتا ہے. قرآن سے اس کی سپورٹ ہم نے دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے کا کتنا برا انجام ہے اور کتنا حسین اور جمیل انجام ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کریں. بہت تفصیل سے بات آ گئی ہے. آپ اس کو پڑھیں سمجھیں اور ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کا باقی حصہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ کتاب. جی سر یہ چیز تھوڑی آخری آیت والی کلیئر کر دیں. یہ تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول تو انکنڈیشنل ہے. یہ جو اولی الامر ہے یہ کنڈیشنل ہے کہ جب وہ جو ہے نا ہوں گے وہ خود جو ہے نا ہمارے اولی الامر جو ہے نا وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول کر رہے ہوں گے تو ہمارے اوپر پھر لازم ہوگا کہ ان کی ہم اطاعت کریں. ورنہ ان کے لیے انکنڈیشنل اطاعت نہیں ہے. ان کے لیے کنڈیشنل ہے کہ وہ خود اطیع الرسول و اطیع اللہ و اطیع الرسول کر رہے ہیں. جزاک اللہ. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ ان کی اطاعت اس وقت کرنی ہے جب وہ اللہ اور رسول کی اطاعت خود کر رہے ہیں. جب نہ کر رہے ہوں تو پھر اگر ڈفرینس ہے تو پھر لے جاؤ قرآن و سنت کے سامنے. دیکھیں نا یہ جو آخر میں بات کہی ہے نا ذالک خیر, تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے اور احسن تعویلا اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی چیز بہتر ہے. آپ پاکستان کو دیکھ لیں, مثالیں دیکھ لیں کہ جب ہم تو خلاف ورزی کر رہے ہیں نا تو خلاف ورزی کر رہے ہیں تو خیر کا نام کی کوئی چیز آ ہی نہیں رہی. انجام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے, معاشرت ڈوب چکی ہے, پتہ نہیں سیاست کس طرف جا رہی ہے. تو یہ آیات بڑی سمجھنے کی ہیں اور انہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے خیر بھی آئے گی اور انجام بھی ہمارا بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. سر صرف اس ورڈ کا میننگ بتاتے ہیں. باعث نزا کوئی جو معاملہ ہے وہ کون سا معاملہ ہوتا ہے؟ ہاں باعث نزا. اچھا نزا کا مطلب جو جھگڑے کے باعث ہو. آپ دیکھیں یہ آپ کے ملک میں یہ جو سود کا معاملہ ہے کب سے عدالتوں میں چل رہا ہے. کبھی کوئی اپیل کر دیتا ہے اس کے خلاف, کوئی بینک کر دیتا ہے, حکومت کسی کو لگا کے کر دیتی ہے.
تو یہ سود باعث نزاع ہے یا نہیں کہ ہم قرآن و سنت کہتا ہے یہ حرام ہے اور ہم نے اس کو چلائے جا رہے ہیں حلال بنا کے اور کنفیوژن پیدا کر کے، تو یہ مسئلہ باعث نزاع ہے۔ ایک ہے، میں نے مسائل دی ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اپنے اور دیگر اسٹوڈنٹس کو اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اس قرآن اور سنت کی تعلیمات سے روشناس ہو کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال کر دنیا اور آخرت کے بہترین انجام سے دوچار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔